شور ہے تو، اور وہ بندہ بھی وہ تھا جو بڑا قریبی تھا اس کا، اس کے والد کا پارٹنر تھا، تعلقات تھے، تو اس نے کہا کہ پہلے پیسے دو پھر دفن کرنے دوں گا۔ اب وہ تین بیٹے کہنے لگے کدھر سے پیسے دیں، 45 لاکھ ہی کہہ دیا ہے، ہمیں تو ابا نے کوئی نہیں بتایا، حالانکہ جائیدادیں ہیں، مکان ہے، سارا کچھ ہے، تو بھائی ہم کدھر سے دیں؟ چلو 2-4 لاکھ کی ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا کرے نرم رویے کو تو ہم کرتے ہیں، شور تو ہے، لیکن کدھر سے دیں 45 لاکھ؟ جب بات بہت تیز ہو گئی، شور ہو گیا، وہ انسان مجنون بن کے اس نے چارپائی تھامی ہوئی ہے، کہتا نہیں پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا۔ 3 بیٹے تھے تو ایک بیٹی بھی تھی، بیٹی کو گھر میں پیغام گیا کہ تیرے ابا کو دفن نہیں ہونے دیتے، اس نے سارا زیور اتار کے بھیج دیا۔ اس نے کہا اس چچا سے کہو میرے ابا کے اس دوست سے جس نے قرضہ لینا ہے کہ یہ رکھ لے، اور میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹا دیتی ہوں، پر میرے باپ کو مرنے کے بعد یوں رسوا نہ کرے، اس کو دفن تو ہونے دے، میں ایک ایک پائی دے دوں گی، میرا وعدہ رہا۔ جب وہ بیٹی نے 8-10 لاکھ کا زیور بھیج دیا تو وہ قرضہ لینے والا شور کرنے لگا، اس نے کہا او مجھے پتا چل گیا، مجھے معاف کر دو سارے اور اسے دفنا دو۔ کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اس سے 45 لاکھ لینا نہیں تھا، میں نے دینا تھا، تو میں غور کر رہا تھا کہ اگر تو میں نے اعلان کر دیا نا کہ 45 لاکھ میں نے دینا ہے تو 110 نکل آئیں گے وارث کہ مجھے بھی دو مجھے بھی دو، تو میں نے یہ رویہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ میں دیکھوں اس کا اصل وارث ہے کون۔ تو اصل وارث وہ بیٹی ہے جس نے اپنے کانوں سے بندے بھی اتار کے بھیج دیے، اور جس نے اپنے وہ شادی والے دن پہننے والے زیورات، پہلی رات کا وہ اس نے زیور بھی سارا اتار کے دے دیا۔ اس نے کہا کہ باپ کا کفن نہ میلا ہو جائے، تو اصل وارث بھی بچی ہے، اس نے کہا اس نے مجھے وصیت کی تھی ہر ایک کو نہ دے دینا، میرے اصل وارث کو دینا، تو مجھے اصل وارث مل گیا ہے، اب میں کسی اور کو نہیں دوں گا، اس بیٹی کو دوں گا جس نے باپ کے لیے قربانی دی۔ تو یاد رکھے جنہ لی تو پاپ کمائے ہو کتھے نہیں تیرے کر دے۔ تو اس لین دین کے معاملات اپنے صاف ستھرے رکھیں، ان کے اندر کسی قسم کی وہ چیز نہ پیدا کریں کہ جو ہمارے لیے بڑی باعث پریشانی بن جائے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو، اپنے بھی بھائیوں کو، دوستوں کو، کہ کوشش فرمائیں کہ آپ، اور یہ یاد رکھیں، وہ میری اماں کبھی کبھی میرے ننھیال سے نا کوئی چیز آتی تھی نا بطور تحفہ کے کسی چیز، تو میری اماں کہتی تھی میرے ماموں سے یا میرے نانا سے کہ بس ٹھیک ہے یہ آپ تھوڑا سا دے جائیں باقی لے جائیں، تو کہتے نہیں رکھ لیں۔ تو اماں کہا کرتی تھی کہ اپنے گھر سے بندہ کھائے تو پھر ہی پوری پڑتی ہے، کوئی دے گا تو کیا اس میں کتنی دیر، ایک دن بندہ کھا لے گا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ اگر پورا کرنا ہے نا خرچہ تو بندہ اپنی کمائی سے ہی پورا کرے تو پورا ہوتا ہے، اگر کسی کے 10,000 سے آپ سمجھتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا تو کچھ نہیں ہوتا، آپ کے دست و بازو جو ہمت کر کے لائیں گے اسی سے گزارا ہوگا۔ کسی کا 50,000 رکھ کے کتنا وقت بیت سکتا ہے، 1 لاکھ سے کیا مطلب، کیا بندہ کر سکتا ہے؟ تو سہارے نہ ڈھونڈو، خوددار بنو۔ طریقت میں، تصوف میں خودداری، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے مجھے بڑی پسند ہے، میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اگر لوگ سمجھ جائیں نا تو بات بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگوں چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ؟ تو صحابہ کے چہرے کھل اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چاہتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اور پھر فرمایا چاہتے ہو کہ لوگ بھی تم سے پیار کریں؟ لوگ بھی کریں یا رسول اللہ، دل کرتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کسی بندے کی جیب کی طرف کبھی نہ دیکھنا، جو سامنے والے کی جیب میں ہے اس سے بچ جا، اس کے مال پر نظر ڈالنی چھوڑ دے، لوگ بھی تجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ لوگوں کے مال کی طرف نہ دیکھ۔ آپ رکھ لیں کسی کا 500 روپیہ بھی، وہ کہے گا بندہ ہی نہیں صحیح، میرا 500 کھا گیا، یہ مت سمجھے کہ بڑا امیر تھا اس کو فکر ہی کوئی نہیں، نہ، ان معاملات کے اندر لوگ کہیں نہ کہیں بول ہی جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں بات کر ہی جاتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ زبان پھسل ہی جاتی ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، مہربانی کریں، آپ اس بات پہ ضرور غور کریں، اور یہ میری اپیل ہے، آپ میرے پیر بھائی ہیں، عزیز ہیں، کہ کوشش فرمائیں لین دین کے معاملات کو 110% صاف رکھیں، کوشش کریں جہاں کوئی چیز دینی ہے
خریداریاں بعد میں ہوتی رہیں گی، جائیدادیں بعد میں بنتی رہیں گی، قرضے نہیں ہونے چاہیے، قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک بزرگ سے کبھی کبھی ملتا تھا تو میں کہتا تھا حضرت جی حالات کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں، الحمدللہ کسی کا۔ تو اس شخص وہ جب بات کرتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ شخص نعرہ لگا رہا ہے، الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور پھر وہ کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتے تھے کسی سے 200-250 لینا ہوگا میں نے دینی کوئی شے نہیں، کوئی کبھی کبھی ٹٹولو گے تو میرا کسی طرف کوئی نکل ہی آئے گا، لیکن میں نے کسی کا دینا کوئی نہیں۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہماری تو طریقت بھی بڑی دلیر ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا حضور نظریہ طریقت کیا؟ فرمانے لگے ہماری تو طریقت بھی بڑی خوددار ہے، ہم مریدوں کا خرچ نہیں کراتے، ہم تو کئی دفعہ مریدوں پہ خرچ کر ڈالتے، ہماری تو طریقت بھی بڑی توانا ہے، نے تو مزاج ہی بڑا انوکھا پایا ہے۔ تو مہربانی فرمائے لینے دینے کے ماں۔ ایک حدیث بخاری میں بڑی مزیدار ہے، بخاری میں، سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف قرآن مجید کے بعد امت مسلمہ کے پاس سب سے معتبر کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی اپنے بھائی سے قرضہ لینے لگا، ایک دوست اپنے دوست سے پیسے لینے لگا۔ اس نے کہا یار پیسے تو میں دے دیتا ہوں پر کوئی گواہ۔ اس نے کہا غریبوں کے گواہ نہیں ہوتے، میرا گواہ اللہ ہے۔ اس نے کہا کسی کی ضمانت دے دو۔ اس نے کہا میری کون ضمانت دے گا، میری ضمانت میرا اللہ ہی دے گا۔ وہ بات ہو گئی 1000 دینار۔ اس کو بات بڑی پسند آئی، کہا اللہ کے نام پر تو کہتا ہے، اللہ بھی گواہ ہے ہمارے درمیان اور اللہ ہی ضمانتی ہے، تو لے لے پیسے۔ 1000 دینار دے دیے۔ اب وہ بندہ دریا کے پار چلا گیا۔ محنت، یہ دیکھیں اب اس حدیث سے آپ درس دیکھیں، یہ حکایت نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بیان کیا ہوا فرمان ہے۔ اس کی صداقتوں پہ دیکھیں، اور بخاری کی حدیث کے جملے کتنے حسین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے پیسے لیے بطور قرضہ وہ دریا کے پار چلا گیا، محنت مزدوری کرتا رہا، جب مقررہ وقت آیا تو اس نے 1000 دینار جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اس تاریخ کو اس نے 1000 دینار لیے اور دریا کے کنارے پہنچ گیا کہ مجھے کشتی ملے تو میں اس تک پہنچاؤں۔ لیکن اس نے اتفاق کہ اس دن کشتی کوئی نہ ملی، بڑا انتظار کیا، کشتی کوئی نہ ملی۔ اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے پھاڑا، موٹی لکڑی ہوتی ہے نا بانس کی طرح، اس کے اندر سوراخ بن جاتا ہے، جگہ بن جاتی ہے۔ اس نے اندر سے اس کی کھدائی کی، اس کے اندر اس نے 1000 دینار رکھا اور ایک رکا رکھا کہ بھائی میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہیں ملی تو میں 1000 دینار رکھ رہا ہوں، جس رب کی ضمانت پر میں نے لیے تھے مجھے امید ہے رب تجھ تک پہنچا دے گا، مجھے امید ہے اللہ پہنچا دے گا تیرے تک، مجھے امید ہے رب پہنچائے گا۔ یہ کہہ کہ اس نے اس کو بند کیا کسی کپڑے کے ساتھ اور بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ انتظار کرنے لگا، وہ جو شخص تھا وہ بھی کنارے آیا کہ آج اس کا وعدہ ہے، اس نے آنا ہے۔ دینے والے کو ٹینشن ہوتی ہے تو میرے خیال ہے لینے والے کو بھی بہت زیادہ ہی ہوتی ہے کہ آج لینے۔ وہ آ گیا کنارے پہ کہ آج پیسے آنے، لیکن کوئی شے نہ آئی۔ ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی، اس نے اٹھائی لکڑی کا، چلو پیسے نہیں ملے تو ایندھن تو ملا ہے نا، گھر جا کے لکڑی جلا کے روٹی تو پکائیں گے نا۔ وہ لکڑی اٹھا کے گھر لایا، گھر لا کے جب اس کو چھیلا، توڑنے لگا کہ ٹکڑے کر کے اس سے آگ جلاتا ہوں، اس نے کھولی تو اندر سے رکا بھی نکل آیا اور 1000 دینار بھی نکل آیا۔ رب کریم کا انداز دیکھو کہ دریا کتنا چوڑا ہوتا ہے اور جو کاغذ ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے دریا کے اندر، لفظ مٹ جاتے ہیں، لیکن ہر چیز کو بحفاظت میرے رب کریم نے پہنچا دیا۔ اس نے جب اس کو کھولا نا تو 1000 دینار بھی نکل آیا، مقررہ وقت پہ اسے پیسے بھی مل گئے، وہ بڑا راضی ہوا۔ اب یہ بندہ آیا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا، پتہ نہیں اس تک پہنچے کہ کہیں گم ہو گئے۔ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا۔ معصوم آمنہ، حبیب کبریا، سید کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن کے ساتھ اپنی امت کو حسین اخلاق سکھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے غلاموں، وہ ایک اور 1000 دینار لے کے دروازے پہ آیا اور دستک دے کے کہنے لگا میرا رب گواہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی پر مجھے کشتی نہیں ملی، میرا رب گواہ ہے کہ میں نے ہمت کی تھی پر موقع نہیں ملا، اللہ جانتا ہے جس رب کی ضمانت پہ میں نے تجھ سے پیسے لیے کہ میری کوشش پوری تھی پر موقع نہیں ملا، میں آیا ہوں پیسے رکھ لے۔
اس نے کہا اگر اللہ تیرے اور میرے درمیان گواہ تھا پھر وہ کریم بھی بڑا ہے، تو نے دریا میں ڈالے تھے تو رب کریم نے باحفاظت مجھے پہنچا بھی دیے، اور تیری عزتوں کو اس نے برقرار رکھا ہے، میرے دل میں تیری گویا قدر بڑھ گئی ہے۔ او بھائی، جو رب کریم پہ بھروسہ کرے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور ارادہ کرے، اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سیاستہ میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا ارادہ تھا قرضہ دینے کا، اس کا پروگرام تھا واپس کروں گا پیسے، محنت کر رہا تھا، جدوجہد کر رہا تھا، کوشش تھی، وہ نیت اس کی صحیح تھی، دبانے کا 1% بھی ارادہ نہیں تھا، کوشش جاری تھی، ہمت کر رہا تھا، فوت ہو گیا۔ یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ اگر صوفیاء اس حدیث پہ وجد کرتے، وجد آتا ہے ان لفظوں پہ، اب کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے گا۔ دیکھو اتنا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کی اللہ قرضے ادا کرے، اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہے رب جس کے قرضے دے، اللہ کہے مجھ سے لے لے، چل یار رہنے دے۔ او بھائی ان لفظوں کو دیکھیں نا، جس مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دو بھائی، ایک بھائی پہلے انتقال کر گیا، ایک بعد میں فوت ہوا، جو پہلے چلا گیا اس کے کچھ حقوق بعد والے نے دینے تھے، سمجھ لے کچھ قرضے تھے، اب وہ پہلے فوت ہوا، اسے بعد میں احساس ہوا، اس نے کوشش بھی کی، معافیاں بھی مانگی، لیکن اب وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چونکہ یہ معافیاں بھی مانگتا رہا، توبہ بھی کرتا رہا، بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا، ندامت والی توبہ کی، لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے فوت ہوگا نا، جس نے دینے تھے پیسے، جس کے ذمے حقوق تھے، لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا، سمجھ لیں کوئی وارث بھی نہیں۔ تو فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، میرے پیسے لے کے دے، تو رب کریم فرمائے گا چل یہ بڑیاں معافیاں مانگتا رہا، اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا، مجھے بڑی تکلیف دی، میرے حقوق ضائع کیے، میں نہیں معاف کرتا۔ تو رب کریم فرمائے گا ذرا اوپر اٹھنا، چل بعد میں بات کرتے ہیں، اٹھ تو صحیح، وہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف تو نظر ڈال۔ اس نے نظر ڈالی تو یہاں تو کوئی اچھا انجینئر بنائے کوئی مکان تو نظر جو ہے وہ ہٹتی نہیں، تو جس مکان کو رب تیار فرمائے، جس کو اللہ بنائے، اس سے نظریں کیسے ہٹتی ہوں گی؟ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی گیا، دیکھتا ہی گیا، عرض کرنے لگا مولا یہ کس کا مکان ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا۔ کہ یا اللہ کون قیمت دے گا؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ میں غریب فقیر، میں کیسے قیمت دوں؟ تو اللہ فرمائے گا چل تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں محل تجھے دے دیتا ہوں، تو معافی دے دے، محل تیرا ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں 3 دفعہ بولا، کہنے لگا یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر بھائی کا بازو پکڑ، وہ ایک محل نہیں، وہ ایک ہی نقشے کے 2 بنائے ہوئے ہیں، اس کا بازو پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ، میں نے تم دونوں کے لیے گھر بنا دیا ہے۔ تو اپنے معاملات صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات صحیح کریں۔ ہم اس سلسلہ عالیہ میں داخل ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مشہور واقعہ ہے کہ بھوک لگی تھی تو دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، سیب کھا لیا غوث اعظم کے والد نے۔ تو پھر کہنے لگے او ہو یہ میں نے کیا کیا؟ جس سمت سے وہ سیب آیا تھا وہاں جانے لگے، وہاں ایک باغ تھا، پیچھے جا کے ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں، یہاں سے سیب آیا، باغ کے مالک بھی بزرگ تھے، ان سے جا کے کہا غلطی سے کھا لیا ہے، معافی مل جائے۔ انہوں نے کہا معافی اتنی جلدی نہیں ملتی۔ کیسے ملے گی؟ فرمایا 12 سال مالی بن کے میرے باغ کی نوکری کر۔ تو خدمت کرنے لگے تو حضور غوث اعظم کے نانا جی کہتے ہیں بچہ مجھے بھا گیا، کہنے لگے حضور چلے معاف کر دیں اب۔ تو کہا معافی نہیں ملے گی، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی اور پیروں سے لنگڑی، اس سے نکاح کر، پھر معافی ملے گی۔ کھایا کیا؟ ایک سیب۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہنے لگے مجھے گوارا ہے، آپ کر دیں نکاح، پر وعدہ کریں مجھے معاف کر دیں گے نا؟ تو کہتے ہیں نکاح ہو گیا۔ جب پہلے دن میں حجلہ عروسی میں داخل ہوا تو میں نے پلنگ پر کوئی معذور نہیں، جنت کی حور کی مثل عورت بیٹھی دیکھی، اور جس کا حسن بتاتا تھا کہ چہرے سے زیادہ باطن میں اللہ نے روشنی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے
اس کے قریب جا کر تو کون ہے؟ مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا۔ فرمایا تجھے بتایا گیا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے کہ کبھی غیر محرم کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، کانوں سے اس لیے بہری ہے کہ کبھی غلط بات سنی نہیں، کسی غلط کے پاس بیٹھی نہیں، اور زبان سے اس لیے کہ گنگی ہے کہ غلط جملہ کبھی نہیں نکلا، یا اللہ کا قرآن نکلا ہے یا محمد عربی کا درود و سلام نکلا ہے، غلط جملہ نہیں نکلا۔ اور ٹانگوں سے اس لیے لنگڑی ہے، کسے اپنے باپ کے گھر کا رستہ تو آتا ہے، سوائے اس کے گلی کا اور کوئی موڑ نہیں جانتی، اس نے پاکیزگی سے وقت گزارا۔ حضور غوث اعظم کے والد کہتے ہیں میں اپنے لین دین کے معاملات سیدھے کرنے گیا تو سادات کے گھر کی حور مجھے ملی، اور جب میں اس حور سے ملا تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا، غوث پاک جیسا بیٹا دیا۔ تو گئے تو معاملات سیدھے کرنے تھے، تو اللہ نے ولایت کے امام کا باپ بنا دیا۔ تو مہربانی فرمائے اپنے معاملات میں توانائی پیدا کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مال مثل مملکت کے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پیر کے حقوق میں یہ لکھا ہے کہ اس کے مرید کا مال اسی طرح ہے جس طرح اس کا اپنا ہے، لیکن ساتھ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ چاہیے یہی کہ وہ بھی احتیاط ہی کرے، وہ بھی احتیاط ہی کرے، پرہیز ہی کرے، کوشش کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں چونکہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے تو ضروری تو نہیں نا باپ بیٹے کی کمائی کھائے، کبھی کبھی بیٹے بھی باپ کی کھا ہی لیتے ہیں، اس طرف بھی توجہ کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اپنے معاملات کو صحیح رکھے، لینے دینے کے معاملات کے اندر کبھی کمی نہ لائے۔ یہ چیز اگر پیدا ہو جاتی ہے نا، آپ یقین کریں وقار ہی تو انسان کے پاس ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ تھوڑے میں وقت گزارے، بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے انسان کی، جس زندگی میں انسان کے پاس وقار اپنا ہوتا ہے وہ زندگی بڑی حسین ہوتی ہے، بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ ہماری مسجد میں ایک شخص آئے، کچھ دن انہوں نے وقت گزارا تو مجھے بعد میں کہنے تہاڈی مسجد تے سکون بڑا ہے، کھپ کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کا میں نے وہ نہیں دیکھا۔ آپ یقین کریں یہاں 4 اساتذہ کام کرتے ہیں اور کئی سالوں سے کرتے ہیں، ہم نے کبھی استادوں کی لڑائی بھی نہیں ہونے دی، ورنہ مدرسوں میں جھگڑے چلتے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے جی یہاں لڑائی کوئی نہیں۔ میں کہ اس واسطے کسی کو مالدار بندہ چیئرمین ہی نہیں بنایا کہ جو کہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کھانسے کیوں ہیں، یہ اٹھے کیوں ہیں، یہ بیٹھے کیوں ہیں۔ یہاں اللہ نے حسن اس لیے دیا ہے کہ الحمدللہ یہ ایک کونا تو ضرور ہے لیکن اللہ نے بڑا سکون عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ کو دیکھنا بھی پڑتا ہے، اس کے آنے پہ کھڑے بھی ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے لین دین کے معاملات کو 110% صحیح رکھیں۔ یہ میری وصیت نہیں آپ حضرات کو، اس کو میرا حکم سمجھیں، حکم سمجھیں اس کو۔ اور آپ قطعی طور پہ میری پیر بھائیوں سے گزارش ہے کہ لین دین کے معاملات کو چھوڑ دیں سارا کچھ۔ اللہ بڑا کریم ہے، ایک کمرے میں بھی انسان کی زندگی بیت سکتی ہے، لیکن لین دین کے معاملات میں 110% اپنے آپ کو صاف رکھیں، اور اپنی وصیت کو ہمیشہ اس میں سستی نہیں کریں، لکھ کے رکھیں کہ کسی کا کیا دینا ہے، موٹے حرفوں کے ساتھ، اور 3 جگہ اس کو لکھ کے رکھیں کہ میں فلاں آدمی کا میرے پاس یہ ہے، اس کو ضرور سنبھال کے رکھیں تاکہ کسی جگہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم صاف ستھرے ہوں، ہمارے وارثوں کو پتہ ہو۔ تو اپنے معاملات کو اس قدر صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت پر سفر کرنے والوں کو، اللہ کی معرفت کا رستہ طے کرنے والوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ وصیت لکھ کے سرانے رکھ کے سویا کر۔ تو نے کس شخص کا کیا دینا ہے وہ تیرے سرانے پڑی ہونی چاہیے وصیت۔ ایسا نہ ہو کہ مال تو وارث استعمال کریں اور حساب تجھے دینا پڑے۔ تو طریقت کے اندر، تصوف کے اندر معرفت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان نمازیں کھل کے پڑھے، جبہ اس کا بڑا خوبصورت ہو اور دستار بھی بڑی اعلیٰ باندھتا ہو اور وظیفہ بھی وہ وقت پہ کرتا ہو اور چلے کرنے کے لیے بھی وہ ہر وقت تیار رہتا ہو، لیکن لینے دینے کے معاملات میں سست ہو۔ یہ کبھی غور ہی نہ کرے کہ یہ پیسہ جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھے نا، اگر ہم اس حدیث پہ غور کریں نا، ہم باتیں سنتے ہیں پر گزر جاتے ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ کے ذرا غور تو کریں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے حدیث پاک، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ایک شخص کے پاس سے گزرے جو گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا۔
مطلب کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں تو دعا میں ان کے لفظ ہوتے ہیں لیکن ان کی کیفیات نہیں شامل ہوتی. تو صحابہ کہتے ہیں وہ گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا، وہ محو تھا دعا کے اندر، اور بڑی دیر سے یا رب یا رب یا رب پکار رہا تھا. تو محبوب نے فرمایا جی جتنی مرضی بھی دعا مانگے اللہ اس کی قبول نہیں کرے گا. آنسو شامل ہے دعا میں، ہاتھ اس نے اٹھائے ہوئے ہیں، مانگ بھی اس کریم سے رہا ہے کہ جو کسی کو بھی خالی نہیں لوٹاتا، لیکن وہ دعا مانگ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں جتنی مرضی دعا مانگے اس کی مقبول نہیں ہوگی، اور یہ کہہ بھی اس نے دیا جس کی زبان سے ہمیشہ حق اور سچ ہی نکلتا ہے. تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے کہ یہ دعا مانگے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا حالانکہ رب سب کی سنتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام. جو یہ کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا، جو پی کے آیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا، جو لباس پہنا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے. چونکہ رزق کا معاملہ صاف ستھرا نہیں، لہٰذا اس کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں طریقت کے اندر، معرفت کے اندر، ہمارے تو صوفیہ یہاں تک کہتے ہیں جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا وہ چیزیں اگر جو استعمال کرتا ہے وہ حلال کی ہوتی تو دعائیں بھی قبول ہوتی. تو صوفیاء تو یہاں تک کہتے ہیں، حضرت بائزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک لقمہ حرام کا جو بندہ کھائے اس کی تو 40 دن عبادت قبول نہیں، تو نفل کیسے قبول ہو گیا؟ جب تک ہمارا لین دین کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ، اس میں صفائی نہیں ہوتی، بندوں کے حقوق دبا کر یا 10 روپے 5 روپے 20 روپے بھی کسی کے رکھ کر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معرفت کا نور ہمیں نصیب ہو تو یہ ممکن نہیں. صوفیاء تو میرے بھائی ایک وقت روٹی کھاتے تھے، وہ لوگ تو کمزوری دکھاتے تھے، ان کے وجود تو دبلے پتلے تھے. وہ لوگ جو تھے وہ بیچارے کسی کا پھینکا ہوا ٹکڑا بھی کسی درویش کا، کسی مومن کا استعمال کر لیتے تھے، لیکن زندگی میں ان لوگوں نے کبھی کسی شخص کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کا مال نہیں رکھا. اگر کسی وقت دیکھیں نا، قرض تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اٹھایا ہے، صحابہ نے بھی اٹھایا ہے. انسان پر حالات کا بگڑ جانا، کمزوری آ جانا، قرض کا آ جانا وہ بات علیحدہ ہے، لیکن اس کا کوشش نہ کرنا، اس کو ادا کرنے کی جد و جہد نہ کرنا، اور اگر کوئی طلب نہیں کر رہا تو اس کا چپ رہنا اور دیکھنا کہ اگر کام چل سکتا ہے تو چلو ٹھیک ہے چلتا رہے، اس سے اس کی ترقی رک جاتی ہے. آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ میں سویرے اٹھ نہیں رہا تو وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے رات کو جو کھایا تھا اس میں نقص ہو، اور اس لقمہ حرام کی وجہ سے شیطان کا غلبہ زیادہ ہو گیا ہو، فجر میں بندہ اٹھ نہیں سکا. ان باتوں کو ضرور ذہن کے اندر جگہ دیں. لینے دینے کے معاملات کے اندر حتی الامکان کوشش فرمائیں. وہ میں نے بہت پرانا ایک جملہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں، غریبوں کی بد دعائیں دن میں نہیں ستاتی، غریبوں کی بد دعائیں رات کو ستاتی. جب اے سی پورا لگا ہو، گھر پورا بہترین بنا ہو اور نیند نہ آئے، اور اپنے ہی گھر سے خوف آئے، اور اپنے ہی مقام سے بندہ بے چین ہو کے اٹھے، اور کبھی چھت پہ اور کبھی نیچے، اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے، تو پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ جس کو ستایا اس سے معافی مانگے، پھر جس کا دل توڑا ہے اس سے جا کے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ کے آئے. اس لیے کہ کچھ سکون ایسے ہیں جو صرف معافیوں سے ملتے ہیں. نبی پاک رحمت للعالمین ہے، لیکن جب حضور گزرے نا ایک دن طواف بیت اللہ شریف کر کے، تو کفار نے پھبتیاں کسیں، بار بار بلا بھلا کا. ایک طواف بھی حضور نے کر لیا، دوسرا بھی کر لیا، تیسرا بھی، اور پھر انہیں اوجڑیاں ڈالی، کئی تکلیفیں دی. تو اس وقت حضور نے پھر دعا کی تھی، اے اللہ گن لے ان لوگوں کو، گن مالک ان بندوں کو، یہ اتنی تکلیف دیتے ہیں. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ جن کے لیے محبوب نے اس دن دعا کی تھی وہ چن چن کے بدر میں قتل ہوئے، سارے گن گن کے وہ لوگ قتل ہوئے. کیوں ہم کسی کو اتنا ستائیں کہ اس کے منہ سے پھر ایسے جملے نکلیں جو ہم سے سنبھالے نہ جا سکے. ہم ڈٹے ہوئے لوگ. سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا نا، وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے
تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا، اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف۔ اور حضور احساس پیدا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی۔ احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا۔ یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا۔ بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ انسان تو انسان رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما، لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی، اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی۔ عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار۔ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں۔ جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا۔ حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا۔ وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی، پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی۔ حضور تڑپتی، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفے بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں۔ اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا۔ حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا، تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا۔ اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مشکات۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ جہاد کر رہے تھے، روم کے عیسائیوں نے گرفتار کر لیا، 1000 آدمی نے مل کے پکڑا، گرفتار نہیں ہوتے تھے صحابی، 1000 آدمی نے گھیرا ڈالا، گرفتار کر کے لے گئے۔ اور جب بادشاہ کے سامنے گئے تو وزیر کہنے لگا بادشاہ بندہ بڑے کام کا ہے، اگر ہمارے قابو آ گیا تو فائدہ دے گا۔ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، اگر قابو آ گیا تو فائدہ دے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کیوں، کیا خوبی ہے؟ کہنے لگے ہم 1000 آدمی تھے، یہ اکیلا قابو نہیں آ رہا تھا، 1000 آدمی تھے، اگر ہماری فوج میں شامل ہو گیا تو بہت بڑا جرنیل ملے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں بندے کو خریدنے کے لیے، خرید لیتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا عبداللہ جتنی دولت تجھے چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں، میرے لشکر میں آ جا، معاذ اللہ اسلام چھوڑ دے۔
حضرت عبداللہ بن حذافہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بڑا تو بیوقوف ہے، میں نے دولت کمانی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا، میں دولت کمانے نہیں نکلا، میں تو رسول اللہ کی رضا کمانے کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ دولت کمانی ہوتی تو کسی مارکیٹ میں ہوتا، میدان میں آنا تھا۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ دولت تو لونڈی ہے رسول اللہ کے دروازے کی، یہ تو پیچھے پیچھے پھرتی ہے نبی پاک کے غلاموں۔ یہ کمانی ہوتی تو میں کسی مارکیٹ میں ہوتا، میدان میں تھوڑا ہوتا۔ عبداللہ بن حذافہ سے ایک دوسری چال چلی، کہنے لگے میاں عہدہ جو تجھے چاہیے، میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جو عہدہ تو کہے گا وہ تجھے مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے شاید تجھے پتہ نہیں میری تعریف کیا ہے، شاید تو جانتا نہیں میری تعریف کیا ہے۔ کہا صاحب کی کیا تعریف ہے؟ کہنے لگے میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، اور کائنات میں سب سے بڑا عہدہ مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا عہدہ ہے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ فرمایا میں نے حضور کے جلوے دیکھے ہوئے ہیں، مجھے عہدے کی ضرورت ہی نہیں، اور میں نے عہدہ لینا ہوتا تو میں سیاست کرتا، میں تو شہادت لینے نکلا ہوں میدان میں، عہدے کا میں نے کیا کرنا ہے۔ اب بادشاہ کہنے لگا اسے قتل کر دو۔ وزیر کہنے لگا نہیں، ایک بات اور ہے، مجھے ایک چال اور چلنے دو۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگے میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، مجھے موقع دو اپنی ہی بیٹی کو سجا بنا کے، وہ جوان جس کی جوانی اتنی بڑی ہے کہ 1000 آدمی مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا، اس جوان کے کمرے میں رات کی تنہائی میں بنا سوار کے بی بی کو بھیجا۔ وہ بی بی کہتی ہے میں ساری رات بن سور کے اس صحابی کے کمرے میں بیٹھی رہی، لیکن یہ کیا شخص تھا، ساری رات ہی مسلح پہ بیٹھا رہا، ساری رات ہی، کچھ دیر تھک جاتا تو یہ کریم رسول پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا۔ بی بی کہتی ہے سحری ہو گئی تو میں نے چھو کے دیکھا کہ انسان ہے کہ جن ہے، یہ بندہ ہے کہ فرشتہ ہے، چھو کے دیکھا۔ کہنے لگے پیچھے ہٹ جا۔ میں نے کہا میں نے تو سنا تھا تو 1000 کے مقابلے میں ہے، اور تو اتنا بے حس ہے کہ بنی سوری دلہن بیٹھی ہے، تو نے نظر نہیں کی؟ عبداللہ بن حذافہ، بی بی کہتی ہے نظر پھر نہیں اٹھائی، نظر پھر جھکی ہوئی ہے۔ کہنے لگے بی بی میں مجبور ہوں، اب میرے اوپر کوئی حسن نہیں چلتا، میں نے جلوہ بدوحا کا دیدار کیا ہوا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ کبھی بھی اب نہیں کسی کا میرے اوپر جادو چلتا، میں نے مصطفیٰ کو، اور کہا ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ، مجھے میرے رسول نے غیر محرم سے بچنے کا حکم دیا ہے، ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ۔ سحری کا وقت تھا۔ وہ بی بی کہتی ہے اس نوجوان کے جملے میرا سینہ چیر گئے، کلیجہ پھٹ گیا، چیخ نکلی، میں کفر کے عالم میں روئی۔ میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح، آخر یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، آخر یہ روشنی تو میں نے دیکھی نہیں، کہاں سے آتی ہے؟ ایک میرا باپ ہے جو بنا سور کے مجھے تیرے کمرے میں چھوڑ گیا، بتلا یہ کہاں سے کیف آتے ہیں؟ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے اگر کیف لینا ہے تو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ جا، آجا دروازہ رسول پہ جھک جا، مل جائے گا۔ سویرے دروازے پہ باپ آیا بیٹی سے رزلٹ لینے، دروازہ کھولا تو بیٹی نقاب پہنے باہر آئی۔ باپ کہنے لگا کیا بلا؟ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، تو غیر محرم ہے، کافر ہے، میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیرے جیسے کو باپ کہوں، تیرے جیسے کو جو مجھے استعمال کر رہا تھا، میں تجھے باپ نہیں مانتی، میں اب رسول والی ہو گئی، میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو گئی، میں اب نبی کریم کی خادمہ ہوں، خبردار میرے قریب نہ آنا۔ یہ دعو بھی ناکام ہوا۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے موت کھڑی کی، ایک کڑا میں تیل گرم کیا، کہنے لگے تجھے اس میں جلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلنے کے قریب ہوئے تو رونے لگے۔ روم کا بادشاہ کہنے لگا شاید ڈر گیا ہے، کہنے لگے اب سمجھ آئی ہے، اب تجھے پتا چلا ہے، چلا آ جا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے تو کافر ہے، تیری کافروں والی سوچ ہے، اس لیے نہیں رویا کہ موت سے ڈر گیا ہوں، میں تو اس لیے رویا ہوں کہ ایک جان ہے، وہ نبی پاک پہ قربان ہو رہی ہے، کاش رب مجھے 1000 جان دیتا، میں ساری مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا۔ ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا، 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا۔
سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا. ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان. اس کی بیوی اکیلی تھی. وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما. بیوی چیخی. تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی. سنار محو حیرت ہے. بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے. پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا. کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا. ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا. رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی. جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی. اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے گا. اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے. کسی کی بہن کو، یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل. تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں. سچی توبہ کرے، کھری توبہ کرے. یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے. ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے. آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا. میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری. اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے. دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے، ایمان کی موت دے اللہ کریم، ایمان کی موت دے. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی. روح پرواز کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا. فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی. تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ جرم کیا کرتا تھا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے. ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا. وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا. اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا. حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر اور اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے. یہ حدیث سنانے لگا ہوں، حدیث ہے، حدیث رسول ہے. جوان خاص کر کے ذرا میری بات پہ توجہ کریں اور بزرگ خاص کر توجہ کریں جنہوں نے تربیت کرنی ہے. سنیں، حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے، یہ سنگ میل ہے حدیث، اس کو یاد رکھنا. عرض کی حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں، زنا نہیں چھوڑتا. حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے. میرے حبیب نے تھپکی دی، بٹھا لیا. میں کہتا ہوں حضور نے گناہگاروں کو معاشرے سے کاٹا نہیں، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کو قریب فرمایا. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آپ بیٹھ جا. بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ حضور نہیں. فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا.
हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी बहन के साथ, हुजूर मैं काट डालूंगा वो हाथ जो मेरी बहन की तरफ उठेंगे। फरमाया तू पसंद करता है कि तेरी खाला फुफी ममानी की तरफ कोई ऐसी हरकत करे, हुजूर मैं काट के रख दूंगा उन लोगों को जो बात भी करेंगे। मेरे हबीब ने फरमाया अच्छा, जिसके साथ तू बदकारी की इजाजत मांग रहा है वो किसी की मां नहीं लगती, वो किसी की बहन नहीं लगती, वो किसी की बेटी नहीं होगी। याद रखे मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 1, इमाम गजाली 2, आला हजरत फाजले बरेलवी 3, बुजुर्ग मुतफिका तौर पर लिखते हैं, फरमाते हैं जो गंद के साथ दूसरे घर में ताड़ता है वो अपने घर की खैर मना ले, जो गंदी नजर दूसरों पर रखता है वो अपने घर की खैर मना ले। इसलिए कि जो जुर्म वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के उसके घर की तरफ लौटा दिया जाएगा, जो बदकारी वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के अल्लाह उसके घर की तरफ लौटा देगा। अगर अपने घर को पाक रखना चाहते हो तो दूसरों की तरफ पाक नजर रखनी शुरू कर दो। अगर चाहते हो कि तेरा घर